آئیے آج میں آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلا جاؤں آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو، یوں سمجھے آپ کو اپنی ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ یہ ٹائم تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لو، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پروپوگنڈے سوچتے ہوئے طے کر لو۔ اگر گھر سے نکلو سب کام چھوڑو، میرے آقا پر درود و سلام ہی پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلام ہی پڑھتے آؤ، سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلام ہی پڑھتے آؤ۔ رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھتے جاؤ۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ حضرت صاحب آج میں آپ کو ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سنانے لگا ہوں، یار سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے، اور خاص طور پر یہ جو نوجوان میرے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں نا، یہ سنیں بھی اور اس پر عمل بھی ضرور کریں یار۔ آپ کے یہاں قریب ہی نا ایک ریلوے کی شاپ ہے، کیرج شاپ، ریلوے کی بڑی مشہور شاپ ہے، وہاں پر میں بیانات کے سلسلے میں جاتا رہتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکا حضرت جی مجھے ملا، کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک سارے راستے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں، ترخان، کہنے لگا ہاتھ سے میں کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اس قدر لطف آیا، اتنا سکون آیا، اتنا مزہ آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری اور گندی باتیں فضول باتیں چھوڑ دیں، وہ وقت بھی میں نے درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے مزید سرور آیا، تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، 12 ٹینی، لوڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے مزید سرور آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو اور بتلاؤں گا، اور میرا یہ حسن ظن ہے جو کوئی توجہ سے سنے گا اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت صاحب یہ جو ہمارے تنگ گلیاں ہیں، محلہ ہے، یہاں اگر کسی بندے کے پاس دولت زیادہ آ جائے یا عہدہ بڑا مل جائے، مثلا صدر پاکستان ہی بن جائے، پھر وہ ان گلیوں میں رہنا پسند کرے گا؟ وہ کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا وہ کسی غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند۔ اب کوئی اگر اس کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ، ہر بندہ اس کے قریب نہیں ہو سکتا۔ لیکن کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب تعالیٰ نے اتنا بڑا عہدہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہیں تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے، اور دولت دی تو ان خزانوں کی کنجیاں ہی محبوب کو عطا کر دی۔ یار دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر میرے قریب ہوئے گا۔ نہیں، شرط لگائی تو کیا لگائی، سنو، فرمایا میرے امتیو تم چاہے رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، فٹ پاتھ پہ رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو، فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو
تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنے ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائیو، ایک بات یاد رکھنا، نیکی کا کمال درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن بھی تسلیم کرے. کیونکہ جو آپ سے محبت کرنے والا ہے اس نے آپ کو محبت بھری نظر سے دیکھنا ہے، اس کو آپ کے عیب بھی اچھے نظر آئیں گے. لیکن جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو تنقیدی نظر سے دیکھے گا. اگر وہ کسی بات کو مان لے، نہیں یار اسی مارکیٹ چ بیٹھی ہوئی ہاں، بے شک فلانا بندہ میرا دشمن ہے لیکن ایس چیز دی میں گواہی دینا کٹ نہیں تولتا، ڈنڈی نہیں مارتا. یار وہ بندہ بے شک میرا مخالف ہے، میرے مقابلے میں بیٹھا ہوا ہے مارکیٹ میں، لیکن میں گواہی اس کی دیتا ہوں، وہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتا. یہ ہے نیکی کا کمال درجہ. اگر میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، حضرت جی میں ایک بڑی آسان سی مثال دوں. حضرت صاحب آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، کیا آپ امانت کے طور پر اپنے دشمن کے پاس رکھو گے یہ 1,00,000 روپیہ؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی ہے. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو گے نا مجھے سکون ہو جائے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. ایک بندہ کہنا ہے حافظ جی ایک تو آپ تو 1,00,000 کی بات کریں، ہم 10 روپے بھی اپنے دشمن کے پاس امانت کے طور پر نہیں رکھیں گے. ایسے ہی ہے نا، ہم اپنا 100 کا نوٹ بھی کسی دشمن کے پاس امانت کے طور پر، لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کافر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہے اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ہمیں زندہ نہیں چھوڑنا، لیکن اپنی امانتیں سرکار کے پاس رکھی ہوئی ہے. خدا کی قسم یہ بات کرنا بڑا آسان ہے یار، عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے، لیکن اس کو پوری دنیا میں آج سرکار جیسا امین کو نظر ہی نہیں آ رہا. یار اگلی بات سنیں گے تو آپ کو اور بڑی خوشی ہوگی، بڑی خوشی ہوگی. جو آپ کی جان کا دشمن ہے آپ بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہو گے. جو آپ کی جان، آپ کا وجود نہیں برداشت کر رہا تو آپ بھی کوشش کریں گے اس کو نقصان پہنچایا جائے. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی امانتیں سرکار کے پاس ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے چلو جاتی مرتبہ ان کی امانتیں لے جائے، جب یہ میری جان کے دشمن ہے مجھے ان کی امانتوں کی کیا پرواہ ہونی چاہیے. لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا علی میں تجھے اپنے ساتھ رکھتا ہوں، لیکن آج تجھے چھوڑ کر اس لیے جا رہا ہوں کہ ان جانی دشمنوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہیں. یہ امانتیں ان کو صبح واپس کر کے تو بھی مدینہ منورہ آ جانا. یہاں حضرت صاحب میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام افضل ہے، سرکار نے ان کو اپنا بستر عطا کیا ہے.
میں نے کہا بھائی آمنا و صدقنا، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. جس کو بستر ملا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جس کو بستر والا ملا ہم اس کو بھی مانتے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ہم بستر والے کو بھی مانتے ہیں اور جس کا بستر ہے اس کو بھی مانتے ہیں. میں ایک اور چھوٹا سا اشارہ کروں، اللہ کرے کہ یہ میری بات دل پہ چوٹ کر جائے. حضرت صاحب ایک بندے سے میں نے نا سوال کر دیا کہ یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ لگی بات. مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا میں تشریف لے گئے تھے. میں نے کہا یار پہلی بات تو یہ ہے کہ میدان کربلا ریتلا علاقہ ہے اور ریتلے علاقے میں گھوڑا کام نہیں دیتا، وہاں اونٹ کام دیتا ہے. پھر بھی تم رولا چاہتے نہیں جی گھوڑا ہی ہے تو چلو گھوڑا ہی ہوگا یار. میں نے کہا جو تمہارے پاس آج گھوڑا ہے اس پہ تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے. نہیں سمجھ لگی. جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پر تو امام علی مقام کا بیٹھنا ثابت ہے. تھوڑا سوچیے آواز میں. کہنے لگا حافظ صاحب بات تو آپ کی سچی ہے. میں نے کہا اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا جی اس پہ بیٹھے تو نہیں لیکن اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں. میں نے کہا یار جس گھوڑے پر سرکار کا نواسا بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، اور جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہے وہ صدیق کا ادب کیوں نہیں کر رہے یار؟ یا رسول اللہ، کیا بات ہے. میں نے کہا یار اگر ایک بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا کرنا؟ وہ تو سیدھا جنتی، وہ سیدھا جنت. میں نے کہا یار اسی مقرر بندے ہیں سارے کو لوگ کہنے دلیل کی ہے تارے کو. میں کوئی دلیل سانو بھی دس دیو تاکہ اسی کسی منہ تے بند کر دئیے. کہنے لگے جی آپ کو دلیل کی کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے. تو جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے وہ مٹی اتنی عظمت والی بن گئی، اس میں دفن و سیدھا جنتی ہے. میں نے کہا جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا خود جلوہ فروز ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والوں کا مقام گیا. محفل کا رنگ ایسا بنایا کرو کہ بیٹھنے والے کو پتہ چلے ہم دونوں کو ماننے والے ہیں. یہ ون وے ٹریفک نہ چلایا کرو. پھر حضرت صاحب مجھے ایک اور بڑا دکھ ہے اپنے سنیوں سے بھی. دعویٰ کرتے ہیں ہم پانچ تن پاک کو مانتے ہیں. میں کہنا یہ غلط ہے، پانچ تن پاک کو نہیں مانتے، ہم چار کو مانتے ہیں. یہ کیسی آپ نے بات کر دی؟ بھائی سرکار کا ذکر کرتے ہو، علی کا ذکر کرتے ہو، فاطمہ کا ذکر، حسین کا، حسن کا کیوں نہیں کرتے؟ کہ وہ پنجتن پاک میں شامل نہیں ہے؟ کیا وہ فاطمہ کے لخت جگر نہیں ہے؟ کیا وہ سرکار کے نواسے نہیں ہیں؟ کیا وہ علی کے بیٹے نہیں ہیں یار؟ کیا وہ کمبل کے اندر جو پنجتن پاک تھے ان میں شامل نہیں ہیں؟ کیا سرکار نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار نہیں دیا؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ یا حسین یا حسین، حسین کی منقبت کے بعد ہماری محفل ہی پوری نہیں ہوتی. میں نے کہا حسن کے بغیر ہو جاتی ہے تیری یار؟ اور آپ کبھی کتاب اٹھا کے دیکھو تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پر اٹھایا، اس کا نام حسن ہے یار. یار حسن تو وہ ہے جو حسین کا بھی امام ہے.
क्या बात है। اور جن کو آپ سرکار نے اپنے ممبر میں ساتھ بٹھایا تو اس کا نام حسن ہے، اور یہاں پر بٹھا کر سرکار نے ارشاد خود فرمایا، حدیث اٹھا کے دیکھیے گا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا حسن ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس کو اپنا پیارا بنا لیا۔ اور پھر اگلی بات سنو، سرکار سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جو اس کے ساتھ محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ارے اللہ کا محبوب بننا ہے تو پھر حسن سے پیار کرنا پڑے گا یار، ان کو کیوں نیچ سے نکالا جا رہا ہے یار؟ کوئی مجھے ایک دلیل تو دے دو یار۔ میں نے جو دلیل دی ہے یہ سرکار کے نواسے نہیں ہیں، کوئی اس کا توڑ دے دے۔ فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں کیا؟ پنجتن پاک میں شامل علی کے بیٹے نہیں ہیں کیا؟ جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہیں؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ کہیں حافظ صاحب آپ ہی بتلا، میں بتلا دیتا ہوں۔ ان کا ذکر صرف اس لیے نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تھی۔ اگر ان کا ذکر کیا تو ہمیں بھی پھر امیر معاویہ سے صلح کرنی پڑے گی۔ ان سے ناراضگی کی آڑ میں امام حسن کو چھوڑ رہے ہیں۔ لو حضرت صاحب میں آپ کے سامنے ایک فیصلہ رکھنے لگا ہوں، آپ کے سامنے فیصلہ، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنی ہے۔ حضرت صاحب غلط کام کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار کیا ہے۔ اگر ان کا صلح کرنا غلط عمل تھا تو بھائی تو جنت میں یہ جا ہی نہیں سکتے، تو سرکار تو ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہوا ہم غلط ہو سکتا ہے، میرے آقا کا فرمان غلط ہے۔ ایک اور چھوٹا سا اشارہ کروں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ حضرت صاحب میں آپ کو اپنا دشمن بنا لوں، آپ مجھے اپنے گھر میں گھسنے دو گے؟ تو حسن سے دشمنی رکھ کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ میں تو یار نقیب محفل اور نعت خواں حضرات کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے جہاں یہ پڑھا کرتے ہو جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، وہاں یہ بھی پڑھا کرو جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا جو حسن ہے یہ دو مسلمان گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا۔ حضرت صاحب میں اگر سچی بات بتلاؤں، میں کبھی غور سے بیٹھا دیکھوں نا تو یقین جانو مجھے حسن کا مقام حسین سے بھی اونچا نظر آتا ہے۔ ایک تو ان کے بڑے بھائی ہیں، ہمارے پاس تو کرائیٹیریا یہی ہے، جس کو سرکار کا زیادہ قرب ملا ہے وہی ہمارے لیے اتنا زیادہ فضیلت ہے، اور جتنا قرب حسن کو ملا حسین کو نہیں ملا۔ دوسری بات دیکھو، میری بات سنو، میری بات آپ بڑی آسانی سے سمجھ لو گے۔ جس کے ہاتھ کرسی آ جائے وہ کہندا پاویں ساری دنیا مر جائے کرسی نہ جاوے۔ کرسی کی خاطر تیزاب چھڑکا گیا تھا نا، بولو تو سی یارو، کرسی کی خاطر ڈائریکٹ فائر کیا گئے تھے نا۔ جس کے ہاتھ کرسی آ جائے وہ کہتا ہے ساری دنیا مر جائے میری کرسی نہ جاوے، اور میرا حسن وہ ہے جس نے کرسی کو لات ماری ہے سرکار کے امت کو اکٹھا کر کے دکھا دیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں بھائی اگر میں غلط ہوں خدا کی قسم، نہ تو میں علامہ ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ کوئی اور ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو کھلی اجازت، میں غلط ہوں بھائی میری جھولی میں ڈال دو، مجھے کہو کہ حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں سب کے سامنے معذرت کر لیتا ہوں، اور اگر میری بات سچی ہے تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو جہاں آپ کے نقیب محفل
کہے نا حسین کا ذکر، ان سے بولو یا حسین کا تو ہمیں ذکر آتا ہے، اب تو رٹ بھی لیا ہوا ہم نے، آپ حسن کا ہمیں سناؤ یار۔ علی کی منقبتیں سنا کے تو آپ نے ہمیں رٹا دیا ہے یار، اب صحابہ کرام کی بھی منقبتیں سناؤ۔ یقین جانو میں دکھ والی بات بتلاؤں، جہلم میں حضرت صاحب میرا بیان اور یوم صدیق اکبر پر تھا۔ اچھا ادھر مسجد تھی تو یہ سامنے والی بیٹھک نے انہوں نے کھانے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا، یعنی ساری سپیکر کی آواز وہاں آ رہی تھی۔ یار یوم صدیق اکبر ہے، صدیق کا نام ہی نہیں لیا جا رہا، علی کی منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا یار اگر آج ان کا ذکر نہیں کب کرو گے یار، ان کا دن آج ہے، آج ان کا ذکر نہیں کب کرو گے۔ ایک کہنے لگا جی سانتے ابو بکر صدیق کی منقبت نہیں آتی، میں نے کہا چلو نہیں آتی تو نہ صحیح یار، علی کی منقبت پڑھ کے آخر میں اتنا تو کہہ دو یہ مقتدی کا مقام ہے، جو اس کا امام ہے اس کا مقام کیا ہوگا یار، اتنا تو کہہ دو یار۔ تو خدا نہ یہ ون میں ٹریفک چلا چلا کر ہم نے اپنے سنیوں کو کس طرف لے گئے ہیں، یہ آپ حضرات جانتے ہیں آج کل کیا ٹسل چل رہی ہے۔ بھائی ہم سنی ہیں، ہمارے لیے اہل بیت اطہار بھی سروں کے تاج ہیں اور صحابہ کرام بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے تو فیصلہ کر دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کیونکہ جب سمندر میں سفر کرتے ہیں، کشتی میں بیٹھ جاؤ، سمندر کے اندر کوئی سڑکیں بنی ہوتی ہیں، بولو تو صحیح، تو کشتی میں بیٹھنے والے کو پتہ کیسے چلتا ہے کنارہ کیسے ملے گا، وہ ستاروں سے مدد چاہتا ہے۔ فرمایا جو کشتی کو مانتا ہے ستاروں کو نہیں مانے گا وہ بھی بھٹکتا پھرے گا، کرا نہیں لگ سکتا، اور جو ستاروں کو مانتا ہے کشتی کو وہ بھی ڈوب مرے گا۔ کامیاب وہی ہے جو دونوں کو ماننے والا۔ سرکار فرمایا میری اہل بیت اطہار حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے، اور میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانے جائے۔ فرمایا ہم کشتی کو بھی مانتے ہیں ستاروں کو بھی مانتے ہیں، ہماری کشتی پار ہی پار ہے، ہمارا بیڑا پار ہے۔ اس لیے بھائی ہم دونوں کو ماننے والے، ہم دونوں کا ذکر کرتے ہیں، جہاں اہل بیت اطہار کا ہو وہاں صحابہ کرام کا بھی ذکر ہو۔ تو اب ہم نے کچھ تھوڑا سا چینجز لانی ہے، جہاں علی کا ذکر کرتے ہو وہاں عمر کا بھی ذکر کرو، وہاں ابو بکر صدیق کا، وہاں عثمان غنی کا بھی ذکر کرو، تاکہ پتہ چلے ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں جو دونوں کو ماننے والے ہیں۔ اچھا میں جو آپ سے بات کہنے لگا تھا وہ ذرا توجہ سے سننا یار، پتہ نہیں آج میری بات کس کے دل پر چوٹ کرے تو رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ جو آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ بھی چاہو گے اس کو نقصان پہنچایا جائے، تو ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں ساتھ لے کے چلا جاتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایک سوال ہے نا، ایسا کیوں نہیں کیا؟ آؤ میں اپنے دل کی آپ کو بات بتلاؤں، میرا دل کیا کہتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں لے کر اس لیے نہیں گئے کہ کل کو میرا امتی جب کسی کو اسلام کی دعوت دے گا، آؤ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھو، وہ کہیں گے کس نبی کی دعوت دے رہا جو ہماری امانتیں لے کے چلا گیا تھا؟ میرے امتی کی کہیں نظریں نیمی نہ ہو جائے، میں جان کی چاہے بازی لگا دوں، کسی امانت کی خیانت نہیں کروں گا۔ یار دیکھو یہ میرے ہاتھ بندھے ہیں، ایک میں بات کہنے لگا ہوں بڑی توجہ سے سننا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے سرکار کے امتی کی نظریں نیچی ہو جائے۔ اب سرکار کے امتی کو بھی چاہیے کوئی ایسا کام نہ کرے جہاں سے سرکار کی نظریں نیچی ہو جائے۔
یار آج کے محفل میلاد سے صرف ایک درس لے جاؤ، صرف ایک درس، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ایک بات صرف پلے باندھ کر لے جاؤ کہ میرے سر پر کنتم خیر امتین کا تاج ہے، اور سرکار کی غلامی کا تاج سر پر ہو اور جوا کھیل رہا ہے۔ سرکار کی غلامی کا تاج، یہ وہ تاج ہے جس کو لینے کے لیے نبی بھی دعائیں کر رہے ہیں، رسول بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ تاج سر پر ہے اور شراب پی رہا ہے، تاج سر پر ہے جوا کھیل رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے، تاج سر پر ہے ماں باپ کو ستا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تاج سر پر ہے نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھ رہا۔ میں کہتا ہوں آپ کے محلے کے اندر ایک بندہ رہنے والا جو چوکوں میں کھڑے ہو کر گالیاں نکالنے والا، آوازیں کسنے والا، تھڑے پہ بیٹھ کے اڈی کھڈا کھیلنے والا، الیکشن میں کھڑا ہو جائے، کامیاب ہو جائے، آگے چڑھ گئے، وہ منسٹر بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، کون جی وزیر اعلیٰ بن کے بھی پھر گالاں کڈے گا؟ چوک سے کھڑا ہو کے آوازہ گردی کرے گا؟ تھڑے سے بیٹھ کے اڈی کھڈا کھیلے گا؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں میرے سر پر وزارت کا تاج آ گیا ہے اور میں تھڑے پہ بیٹھ کے اڈی کھڈا کھیلوں گا، یہ تاج کے شایان شان نہیں ہے۔ میں بازار سے کھڑا ہو کے آوازہ کساں، اے وزارت دے تاج دے شایان شان نہیں ہے۔ یار میرا عقیدہ ہے، پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کرو نہ کرو، میں یہ کہتا ہوں کروڑوں منسٹروں کے تاج ایک طرف ہو، میرے آقا کی غلامی کا تاج سب سے افضل اور اعلیٰ۔ یار منسٹر کے سر پر تاج آ جائے تو وہ اس کی حرمت کا خیال رکھے، اور ہمارے سر پر کنتم خیر امتین کا تاج ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یار میں ایک بڑی ایمان افروز واقعہ سناؤں، بڑا ایمان افروز۔ یہ ہمارا جو لاہور ہے نا، لاہور، اس میں کچھ ہسٹوریکل پلیسز ہیں، تاریخی مقامات، مینار پاکستان ہے، شاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے، اسی طریقے سے شالامار باغ ہے، وزیر خان کی مسجد ہے، یہ کہلاتے ہیں ہسٹوریکل پلیسز۔ ان کو دیکھنے کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں، باہر کے ملکوں سے بھی آتے ہیں۔ ایک حضرت صاحب انگریز باہر کے ملک سے غیر مسلم، وہ لاہور آیا تاریخی مقامات کی سیر کرنے، دن بھر سیر کرتا، رات کو آ کے ریسٹ کر لیتا۔ ہائے ہائے، ایک دن سیر کر کے واپس کمرے میں پہنچا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، جیب میں سے پرس غائب ہے، اس میں پیسے بھی تھے، ضروری کاغذات بھی تھے۔ بڑا پریشان ہوا کہ میرے ساتھ اب کیا بنے گا۔ پھر سوچا جہاں میں آج گیا تھا صبح اٹھ کے وہیں جاؤں گا، شاید اس کا کوئی سراغ مل جائے۔ تو ایک جگہ جہاں اس کو زیادہ گمان تھا، وہ تلاش کرنے کے انداز سے دیکھ رہا تھا، اتنے میں ایک ہجڑا سمجھ ناچنے گانے والا وہ بھاگ آیا، صاحب جی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگا یار میرا پرس لگ گیا سی۔ اس نے جیب سے نکالا، کہنا یہی تمہارا پرس ہے؟ اس نے جلدی سے پکڑنا، یہی تو میرا ہے۔ کھول کے دیکھا، پیسے بھی پورے کے پورے، کاغذات بھی ویسے کے ویسے۔ اب کوئی شکل و صورت سے متقی پرہیزگار ہو، ویسا کام ہم کہتے ہیں یار انہیں انجی کرنا چاہیے سی۔ اور ایک وہ بندہ جو سارا دن گناہ ہی کرتا ہے، وہ ایسا ایمانداری والا کام کرے تو وہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس سے نہ رہا گیا، اس نے پوچھ لیا یار یہ پرس تو ہڑپ نہیں کر سکتا تھا؟
وہ کہنے لگا سعد جی جہاں میں ہزاروں گناہ کرتا ہوں ایک گناہ اور سے میرے نزدیک اس کو حرام کرنا کوئی گناہ نہیں تھا. کہنا واپس کیوں کیتا ہی؟ حضرت جی ہجرے دا سوال جواب سنو یقین جانو پتہ نہیں آج کدے دل سے چوٹ لگے رخ مدینہ شریف کی طرف بجائے. وہ ہجرہ کہنے لگا صاحب جی سچی بات بتلاؤں کل تمہاری جیب سے پرس میں نے خود نکالا تھا لیکن جب میں نے کھول کے دیکھا مجھے پتہ چلا یہ تو کسی عیسائی کا ہے. پھر فوراً ذہن میں خیال آیا قیامت کا دن ہوگا یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا. کہنے لگا میں نے سوچا کہیں میری وجہ سے میرے نبی کی نظریں نیچی نہ ہو جائے اس لیے واپس کر دیا. اے دیکھو یار میرے ہاتھ بندے ہیں خدا را اس تاج کی لاج رکھو یار اس تاج کی لاج رکھو. میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ کیسی کمال بات لکھتے ہیں. وہ کہتا ہے چٹی چادر عملاں والی داغ نہ لائی ہو جنیا حشر دیاڑے پھر نہ کی ہائے ربا کی بنیا. اور میں تیری چادر سفید ہے تو سرکار کا امتی ہے. اس سفید چادر پر گناہوں کے داغ لگ کے قیامت کے روز جب یہ داغوں والی چادر سرکار کے سامنے رکھی گئی پھر کیا بنے گا یار. آج یقین جانو ہماری محفل میں حوصلہ افزائی کس کی جاتی ہے؟ نیکیاں کرنے والے کی گناہ گاروں کی. گناہ گاروں مت گھبراؤ سرکار تاڈے نے رم اور گناہ کر دے جاؤ. یار کبھی ہماری محفل میں کسی نے کہا ہے اے نمازیوں سرکار تاڈے نے اے تہجد پڑھنے والوں سرکار تم سے خوش ہو جائیں گے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ جو بھی اٹھتا ہے یہی کہتا ہے گناہ گاروں اور سرکار تاڈے نے. پھر گناہ گار کو کیا ضرورت ہے بستر چھوڑ کر مسجد میں آئے؟ گناہ گار کو کیا ضرورت ہے شراب چھوڑ کر نیکی کی طرف آئے؟ وہ تو کیا میں راضی کو اور کرا یہ گناہ کر کے سرکار لب دینے تے نیکیاں کرنا کی فائدہ میں یار. ہم عوام کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ اگر اس پر ہم گفتگو کریں تو کوئی کہتا ہے جی تانوں آپ سرکار کی شفاعت کے انکار کر رہے ہو رب کی رحمت کے منکر ہو رہے ہو. میں نے کہا چلو یار میں آپ کی بات مانتا ہوں ہم سرکار کی شفاعت کے بھی منکر نہیں ہیں رب کی رحمت کے بھی منکر نہیں ہیں. لیکن ایک بات کا تم مجھے جواب دے دو سرکار کی شفاعت سے مسلمان جنت میں جائے گا کہ کافر جنت میں جائے گا؟ تھوڑا سمجھیے آواز سے سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. اللہ کی رحمت سے کافر جنت میں جائے گا کہ مسلمان جائے گا؟ تو پھر مسلمان کو اپنے ایمان کی تو حفاظت کرنی چاہیے نا یار. اب ایمان کی حفاظت گناہ کرنے سے ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے سے ہوتی ہے؟ تو پھر ہم نیکیاں کیوں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے؟ آؤ آج میں چلتے چلتے آپ کو ایمان کی حفاظت کا ایک نسخہ بتلا جاؤں. مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ تو ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو اگر آپ اجازت دو تو میں نسخہ بتلا دوں ایمان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا سوچیے آواز سے بولو. دیکھو بھائی ایک بالکل آسان سی مثال ہے. آپ بازار جاتے ہو نرسری سے ایک پودا آم کا لے کے آ جاتے ہو اپنے صحن میں لگا دیتے ہو. پودا لگا دیا اب اس کو آپ پانی بھی نہیں دیتے گوڈی بھی نہیں کرتے کٹائی چھنگائی بھی نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یار پودا لائے تھے پانی بھی دیا کر.
حافظ جی میرے کو ٹائم ہی نہیں گا، میرے کو میں کہتا چلو ٹھیک ہے، نہیں ٹائم تو نہ صحیح، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر تم اس کو پانی نہیں دو گے، اس کو ٹائم نہیں دو گے، تو کل موسم جب آئے کہو یہ مجھے پھل بھی دے اور گرمیوں میں سایہ بھی دے، ایسا ہو جائے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار، کافی دیر آپ خاموش رہے ہیں، تھوڑی دیر کا آواز. اب میری یہ آخری چند کلمات ہیں، ذرا تھوڑا سا آواز سے بولو گے نا، مجھے سکون ہو جائے گا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ اس کو پودے کو ٹائم نہیں دو گے، پانی بھی نہیں دو گے، تو کل کو کہو یہ مجھے پھل بھی دے دے، گرمیوں میں سایہ بھی دے، ایسا ہو جائے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے. اگر چاہتے ہو یہ مجھے پھل بھی دے اور سایہ بھی دے، پھر تیرے کو ٹائم ہے یا نہیں ہے دیوار سے کٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ تو بھائی ایک یہ پودا ہے، اس کے لیے ٹائم دیں گے، پانی دیں گے، گوڈی دیں گے، زہریلے پانی سے بچائیں گے، تو موسم کے مطابق یہ پھل بھی دے گا اور گرمیوں میں سایہ بھی دے گا. تو ایک پودا اندر بھی ہے جو ہم نے لگایا ہے، وہ ہے الف اللہ تے چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچے. اب یہ اندر جو پودا ہے یہ اتنا نرم و نازک ہے، اگر دنیا کے پودے کو 2 دفعہ پانی دینا پڑتا ہے، اس کو روزانہ 5 نمازوں کا پانی دینا پڑتا ہے، اس کو رمضان کے روزوں کا پانی دینا پڑتا ہے. پھر جب اس کی شاخیں بڑھ جائیں، کٹائی چھنگائی زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے، اور پھر رب پیسے بوتے دے دے تے حج دی کھاد بھی پانی پیندی ہے. اور پھر زہریلا پانی، شراب، جوا، حرام، بدکاری، ایک گندے پانی تو بچانا بھی پے گا، صاف شفاف پانی، نیکیاں دا پانی دینا پے گا. جدہ تو انہوں پانی بھی دے گا، نمازہ دا پانی بھی دے گا، ایڈی کٹائی چھنگائی بھی کرے گا، تو قیامت والے دن جس ویلے سورج 1.25 میل دے فاصلے تے آگ برسا رہا ہوئے گا، زمین تابے دی بنی ہوئے گی، اے ہوئی پودا تین کھان واسے پھل بھی دے گا تے سایہ بھی مہیا کرے گا. اگر میری گل دی حال بھی نہیں سمجھ آئی تو چلو میں تاڑے تے فیصلہ چھاڑ دینا ہوا، جو تسی فیصلہ کرو گے میں مان لواں گا. حضرت جی گل سچی کرنا، تاڑا مکان اپنا میں انہوں لگایا وے تالا، کیوں جی بغیر چابی دے گھر چ وڑ جاؤ گے؟ یا ساری اچھی آواز نہ بولو. جی بغیر چابی دے تو اپنے گھر چ نہیں وڑ سکتا، بغیر چابی دے جنت کیویں چلا جاؤ گے؟ تسی کوئی حافظ جی جنت دی چابی کیڑی ہے؟ تو میں پھر عرض کروں گا بھائی جس نبی دا میلاد منا دی انہوں نے پوچھ لو جنت دی چابی کیڑی ہے. جس نبی دا میلاد منا دی انہوں نے بارگاہ عرض کرو یا انسان دسو جنت دی چابی کی ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان عالی شان کہ کلام خدا ہے کلام محمد، اسی سے سمجھ تو مقام محمد. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی اونچی بولو کنجی اور چابی میں فرق ہے کوئی؟ تو نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی. اچھا حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ اونچی بول دو یار. چابی تو بندوبست میں مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ اللہ جب تسلیم کر رہا ہے بغیر چابی کے میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا. تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپا مارنا پیا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے حضرت جی کدھر جا رہے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ جنت کی چابی. اچھا اگر تسی ناراض نہ ہو تے تھوڑی جی کوڑی گل کہہ دیا، ناراض تو نہیں ہو گے؟ حضرت جی اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پڑے گا؟
जहन्नम। क्या दोज़ख दी आग बर्दाश्त कर लवांगे? अज जल्दी हुई सिगरेट ते नंगा पैर आ जाए एकदम चीख निकल जाती है, उछल पैदा वे। यार सिगरेट की आग नहीं बर्दाश्त करना, दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे? अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर दोज़ख की आग से बचने के लिए जन्नत का बंदोबस्त करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऊंची बोलो यार। चलो हज़रत जी तुसी दसो, क्या हर चाबी हर ताले नूं लग जाती है? ਇਹਦੀ ਕੀ वजह? चलो वजह भी मैं दस दियाँ। असल च ताले दे विच हुंदे ने लीवर, जिन्हें लीवर का ताला होगा चाबी नूं ओने दंदे पए होणगे ते चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा ना। तो आओ अज मैं तुहानूं यह भी दस जावां, जिहड़ा जन्नत नूं ताला लगा जो उहदे 5 लीवर ने। और किन्ने लीवर ने? उच्ची बोल दो यार। पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम, तीसरे का, चौथे का, पंजवें का। जरा एक नमाज पढ़ दे, एक दंदा पाड़िया वे, ताला खुल जाएगा। 2 दे नाल, 3 दे नाल, 4 दे नाल किदों खुलेगा? तो फिर आज तो बाद कितनी नमाज़ां पढ़नियां ने? सारियां दी आवाज़ नहीं आ रही है। ये सारियां दी आवाज़ पता क्यों नहीं आ रही? हाफिज़ जी 5 पढ़ांगे किवें? तो चलो नुस्खा भी मैं दस देना वा, मेरे नुस्खे ते अमल करो, सारे नमाजी बन जाओगे। क्यों जी लोड़ है नुस्खे दी? 2-4 की आवाज़ आ रही, सारियां दी नहीं आवाज़ आ रही। लो जी नुस्खा सिर्फ इन्ना जे, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, कि मैं आख्या हज़रत जी अगर ये वजूद तो इस वजूद नूं रब दा रिज़क ना खवाओ, ना रोटी खवाओ तो ना पानी पियाओ। गल भी मैं सच्ची कर रहा यार, जेड़ा वजूद रब दे के नहीं चुकता, क्या इस काबिल आवे कि रब दा रिज़क खवाया जाए? और रोटी सामने रखी अपने मुँह च तो नहीं जानी, फड़ के ले जाओ कि मत ले जाओ। ये रोटी मंगे बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद चो रोटी। तो की ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे ते अमल केड़ा केड़ा करेगा? सारे हाथ ऊंचा खड़ा करके बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा ला दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमज़ान शरीफ का रोज़ा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार ईमानदार न दसी सारे नमाजी बन जाइए, मेरे आका कितना खुश हो जाए यार। ऐ जे महफिल मिलाद ऐ नहीं आए 2-4 नाता सुनिया, हाथ लाए, लंगर खादा तो मुछा नूं ता देंगे, आओ गए ऐठे आओ अपने रुख मदीने शरीफ वाल करके जाओ। नुस्खे की सवेर की डोज भी सुन लवो, मैं क्या नुस्खा मुकम्मल कर दईए। उन्नी देर तक नाश्ता नहीं करना जिन्नी देर नमाज फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। एक बंदा कहना सुबह उठन लगे देर हो जाए, तो मैंने कहा ना पढ़न नालों बेहतर है पढ़ लो यार। और सवेरे उठ के मुँह हाथ धोंदे जे कि नहीं धोंदे, तो वजू कर लो, 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ लो। फजर की पढ़ लोगे बाकी पढ़नी आसान, फजर की राजा शैतान कहता अच्छा उन्हें कल तो पढ़ांगे, ना कल आवे तो ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा जहा उच्ची आवाज़ में बोल, उन्नी देर तक नाश्ता जिन्नी देर तक नमाजे, तो उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जिन्नी देर कुरान पाक की तिलावत नहीं कर लवांगे। यार अपने घरां च नज़र ते मारो, किन्ने किन्ने महीने गुजर गए, किसी ने कुरान खोल के पढ़िया वे? हज़रत जी साढ़े नकीबे महफिल नाथ खां हजरात बार बार यह कर देने कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हों शहादत पाई, आप दा सर नेज़े ते सी, तड़ जुदा सी, ते हुसैन दे होंठ हिल रहे सी, गोया हुसैन दा सर तन तो जुदा सी, हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहा सी। जिसने नेज़े की नोक पर कुरान पढ़ा उस करबल के कारी पर लाखों सलाम। मैंने कहा यार हुसैन का सर तन से जुदा है, हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहा है। मैं क्या तेरा सिर ना लगा, तू क्यों नहीं कुरान पढ़ रहा यार? अल्लाह अकबर। हुसैन ने तो तपती हुई रेत पर सजदा किया है और तू एसी लगी मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ता, कारपेट बिछा हुआ नहीं सजदा कर रहा, क्या मुंह दिखाएगा हुसैन को? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते।
رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے. صاحب ایک بندہ کہنے لگا آفت جی میری تے قسمتی پھٹ گئی جے, قسمتی الٹ. میں کہا یار تین کہ میں پتہ چلے ہے. کہنے لگا آفت جی میں جڑا کاروبار نو ہاتھ پانا نقصان ہی ہوتا ہے, جدا بھلا کرنا برا ہو جائے, جس اچھے کام چاہتا ہوں وہ بھی غلطی ہو جائے, میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بتلا دوں, اور لوڑ ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ ایک مہر ہوتی ہے نا اسٹیمپ, اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو, اس پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں, لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی, اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے, تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وما علیہ الا